نیکسٹ ہماری ہے تھرڈ جو ہے وہ تیسری منڈی کلاسیکل نظریہ روزگار میں قرضہ کی منڈی۔ کلاسیکل ماہرین کے مطابق کسی معیشت میں بچتوں کا انحصار شرح سود پر ہوتا ہے۔ شرح سود اور بچتوں کے درمیان مثبت رشتہ پایا جاتا ہے، جیسے ایس از اے فنکشن آف آئی، یہ آپ کے سامنے اس طوال پر یہ پابندی ہوتی ہے، یعنی ڈیلٹا ایس اوور ڈیلٹا آئی از گریٹر دین زیرو، یعنی یہ پازیٹیو ریلیشن شپ ہے۔ نتیجے کے طور پر بچتوں کا خط بائیں سے دائیں جانب اٹھتا ہے اور یہ تفاعل بچت کے خط کا مثبت جھکاؤ بتاتا ہے۔ کلاسیکل ماہرین کے مطابق کسی معیشت میں سرمایہ کاری کا ہمیں اس منڈی میں بچتوں اور سرمایہ کاری دونوں چاہیے، ٹھیک ہے۔ بچتوں کا ریلیشن بھی شرح سود سے ہے اور ان کا پازیٹیو ریلیشن ہے، اور کلاسیکل ماہرین کے مطابق کسی معیشت میں سرمایہ کاری کا انحصار بھی شرح سود پر ہوتا ہے، لیکن ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ نیگیٹیو ہے۔ اس کا جو تفاعل آپ کے سامنے آئی از اے فنکشن آف اسمال آئی، اور یہ نیگیٹیو ریلیشن شپ ہے۔ کلاسیکل ماہرین کے مطابق شرح سود کی لچک پذیری کے نتیجے میں بچتوں اور سرمایہ کاری میں برابری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس منڈی کا توازن تب ہوگا، قرضے کی منڈی کا توازن تب ہوگا جب بچتیں سرمایہ کاری کے برابر ہو جائیں گی۔ بچتوں کا جو کرو ہے وہ پازیٹیولی سلوپ ہے اور سرمایہ کاری کا کرو نیگیٹیولی سلوپ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ ایکس ایکسس پر ہم نے بچتیں اور سرمایہ کاری لیں گے، وائی ایکسس پر شرح سود لیں گے۔ جس پوائنٹ پر بچتیں اور سرمایہ کاری آپس میں برابر ہیں وہ نقطہ توازن ہے۔ یہاں پر جو توازنی شرح سود ہے وہ آئی سٹار ہے، ٹھیک ہے۔ کلاسیکل نظریہ مکمل روزگار کی طے میں سے کا قانون منڈیاں موجود ہے، جس کے مطابق ہر پیدا ہونے والی شے قیمتوں کی لچک پذیری کے ذریعے فروخت ہو جاتی ہے۔ سے نے کہا تھا نا، سپلائی کی ریٹ سے اسٹور ڈیمانڈ کے چیزیں پیدا کرتے جاؤ، خود بخود قیمتوں کی لچک پذیری کی وجہ سے بکتی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی کمائی ہوئی آمدنیوں کو انہی اشیاء و خدمات پر خرچ کر دیتے ہیں جو انہوں نے پیدا کی ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر لوگ کچھ رقوم بچاتے ہیں تو وہ بینکوں یا فرموں کو قرض دے دیتے ہیں جو انہیں اشیائے سرمایہ پر خرچ کر دیتی ہیں۔ اس طرح بچتیں اخراجات کا روپ دھار لیتی ہیں۔ نتیجے کے طور پر جب بچائی ہوئی رقوم سرمایہ کاری کی نظر ہو جاتی ہیں تو کوئی بھی اشیاء بن بکے نہیں رہتی اور معیشت میں کسی بھی عامل پیدائش کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور نہ ہی بے روزگاری پیدا ہوگی۔ تاہم بچتوں اور سرمایہ کاری میں برابری شرح سود کی لچک پذیری سے پیدا ہوگی۔ جیسا کہ ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے، اس میں اگر سود جو ہے وہ I1 ہو تو یہاں پر بچتیں اور سرمایہ کاری زیادہ ہیں، یہ دیکھیں وہ I1 ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں بچتیں زیادہ ہیں، بچتوں کا کرو آگے ہے سرمایہ کاری سے، کیونکہ شرح سود زیادہ ہے نا، لوگ زیادہ بچانا چاہ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ رقوم برائے قرضہ کی رسد رقوم برائے قرضہ کی طلب سے زیادہ ہے، یعنی بچتیں زیادہ ہیں۔ نتیجے کے طور پر شرح سود گر جائے گی، جس سے یا تو بچتیں کم ہو جائیں گی یا سرمایہ کاری بڑھ جائے گی، اور اگر شرح سود I0 ہو تو یہاں پر سرمایہ کاری، کیونکہ شرح سود گر جاتی ہے، سرمایہ کاری بڑھ جائے گی، سرمایہ کاری بڑھ جائے گی لیکن بچتیں کم ہو جائیں گی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ رقوم برائے قرضہ کی طلب رقوم برائے قرضہ کی رسد سے زیادہ ہے، کیونکہ شرح سود کم ہے، جس کے نتیجے میں شرح سود میں اضافہ ہو جائے گا، جس سے کیونکہ شرح سود لچک دار ہے نا، جس سے یا سرمایہ کاری زیادہ ہو جائے گی یا بچتیں بڑھ جائیں گی۔ بالآخر I سٹار شرح سود طے پائے گی، جس پر رقوم برائے قرضہ کی طلب اور رقوم برائے قرضہ کی رسد یعنی سرمایہ کاری اور بچتیں آپس میں برابر ہو جائیں گی، اور فائنلی یہاں پر قرضہ کی منڈی میں توازن ہو جائے گا اور یہاں پر مکمل روزگار آ جائے گا۔